انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، اس پہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ان کے لیے آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا ہے، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کی اس آیت شریفہ کی تفسیر میں مفسر کی ایک حدیث شریف سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کافر کو قبر میں جہنم کی 2 تختیاں پہنائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سخت سزا یعنی جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنے سے ہم ظالموں کو سزا دے دیں، چونکہ جہنم کے ایسے عذاب دینے سے سب سے بڑا عذاب سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے بالمقابل جرم بھی سب سے بڑا ذکر کیا گیا ہے۔ اس بابت میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی کوئی حکایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے آخر میں جہنم اس شخص کو نکالا جائے گا جس کا حناد نام ہوگا، جسے جہنم میں 1000 سال یا حنان یا منان پکارتے گزرا ہوگا۔ یہ حکایت سن کر حضرت حسن بصری رو پڑے۔ اب یہ حسن بصری کون ہے؟ یہ مولا علی کے خلیفہ ہیں، اور ہمارے طریقت میں شیوخ میں مولا علی کے بعد دوسرے خلیفہ یہی ہیں ہمارے پیروں میں۔ حسن بصری رو پڑے اور کہا کہ کاش وہی حناد میں ہوتا۔ آپ کے مریدین نے یہ سن کر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ پھر بھی جہنم سے نکلے گا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اس طریقے سے کامل یقین ہونا انسان کو کہ بولے کہ وہ 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، اور وہ 1000 سال تک یا حنان و یا منان جہنم میں پڑتے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے جہنم سے نکالے گا۔ تو اس کے اوپر سرکار حسن بصری فرما رہے ہیں کہ کاش وہ شخص میں ہوتا۔ اللہ، اور ہمیں تو اتنا بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، یعنی تکلیف نہیں دیتے۔ اب ہمارا جو یہ سمجھنا کہ یہ تکلیف ہم کو ہمارے ضبط سے زیادہ، ہمارے صبر سے زیادہ دی جا رہی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ جو بھی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے جس تکلیف کا آپ کو تحمل کرنے کا، صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارہا اس آیت کو قرآن شریف میں فرمایا کہ ہم کسی جان کو اس کے ضبط سے زیادہ، اس کی قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارا جو رونا پکارنا رہتا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف ہو گئی تو ناشکری کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں، استغفر اللہ، بعض وقت کفریہ کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، تو یہ بڑی ناشکری اور اللہ سے دور ہونے کی بات ہے۔ تکلیف آتی ہے
تو یہ سمجھنا ہے کہ تکلیف میرے صبر کے حساب سے ہاں. اب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرو، وہی دور کر دے گا. اس کی یاد سے غافل مت ہو. تکلیف میں خدا کو بھولنا اچھی بات نہیں. اگر تکلیف ہے، خوشی ہر وقت کچھ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اور یہ سمجھو کہ بھئی یہ تکلیف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تکلیف کو دور کر دے گا. مگر وہ تکلیف کی وجہ سے رونا پلانا ٹھیک ہے، درد ہے، تکلیف ہے، جو بھی ہے، مگر یہ ہے کہ ناشکری کرنا کہ اللہ استغفر اللہ بعض اوقات ہماری زبان سے نکلتا، اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا، اللہ ہماری عبادت کو وہ نہیں کر رہا، ایسی باتیں کر کے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. نہیں، یقین رکھو کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس سے راحت نصیب ہونے والی ہے، کیونکہ کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس کے بعد راحت نہیں. چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ مومن آگ سے چھٹکارا حاصل کر کے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ہی پل پر روک دیے جائیں گے. وہاں ان کے آپس کے مظالم کا بدلہ ہو جائے گا اور پاک ہو کر جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے. واللہ وہ لوگ اپنے اپنے درجوں کو اور مکانوں کو اس طرح پہچان لیں گے جیسے دنیا میں جان لیتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ اہل جنت دروازے جنت پر ایک درخت دیکھیں گے جس کے جڑوں کے پاس سے 2 نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ ان میں سے ایک کا پانی پئیں گے جس سے دلوں کی کدورتیں دھل جائیں گی، یہ شراب طہور ہے. پھر دوسری نہر میں غسل کریں گے جس سے چہروں پر تر و تازگی آ جائے گی. پھر نہ تو بال بکھرے، نہ سرما لگانے اور سنگار کرنے کی ضرورت پڑے. ہر انسان کو جنت و دوزخ میں اس کا مقام دیکھنے کے بیان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک ایسا ہی قول روایت کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف کر دے گا. فرماتے ہیں کہ ہم اہل بدر کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. ابن مردویہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جنتی کو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ وہ اور بھی شکر کرے، اور وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت عنایت فرمائی. اور ہر جہنمی کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ اس کی حسرت بڑھے. اس وقت وہ کہے گا کاش کہ میں بھی راہ یافتہ ہوتا، میں بھی ہدایت پا لیتا. پھر جنتیوں کو جنت کی جگہ دے دی جائیں گی، اور منادی یعنی اناؤنس کرنے والا، پکارنے والا، ندا کرنے والا، اور ایک منادی ندا کرے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم بسبب اپنے نیکیوں کے وارث بنا دیے گئے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں رحمت رب ملی، اور رحمت رب سے تم جنت میں داخل ہوئے. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. لوگوں نے پوچھا آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت و فضل میں ڈھانپ لیا. ابن جریر فرماتے ہیں کہ نیک صالح شخص سے فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن نفس جو طیب جسم میں تھا، تعریفوں والا بن کر نکل اور جنت کی خوشبو اور نسیم جنت کی طرف چل. اس اللہ کے پاس چل جو تجھ پر غصہ نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ اس کا نام بتاتے ہیں تو وہ اسے مرحبا کہہ کر وہی کہتے ہیں
یہاں تک کہ یہ اس آسمان میں پہنچ جائیں جہاں پر اللہ ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُؤْذُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ان کے سینوں میں جو کچھ کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت پر انعام فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جذبات ہوں گے، وہ دور کر دے گا۔ پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے، یعنی اہل جنت کے بارے میں صاف ہو جائیں گے۔ کسی کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور عداوت نہیں رہے گی۔ بعض نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے درمیان درجات و منازل کا جو تفاوت یعنی فرق ہوگا، اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، کیونکہ جنت کے بارے میں یہ ہے کہ 8 درجے ہیں جنت کے، تو وہ حسد نہیں کریں گے۔ پہلے مفہوم کی تائید ایک حدیث میں ہوتی ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخیوں کو کے درمیان جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ آواز دینے والا خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوگا، یعنی آج ساری عملی جد و جہد ٹھکانے لگ گئی۔ اب جو بھی آپ عمل کرتے تھے اب وہ یہاں انتہا ہو گئی، اب آپ کا معاملہ اب عمل کا دنیا ختم ہو گئی، اور تم نے کوشش کر کے خدا کے فضل سے اپنے باپ آدم کی میراث ہمیشہ کے لیے حاصل کر لی، یعنی جنت۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص کا عمل ہرگز اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل دخول جنت کا حقیقی سبب نہیں، فقط ظاہری سبب ہے۔ دخول جنت کا حقیقی سبب خدا کی رحمت کاملہ ہے، جیسا کہ اس حدیث میں وارد ہوا۔ اب یہ بات سمجھنے میں اس لیے آسانی ہو جاتی کہ ہم جو عمل کرتے وہ ہم اپنی بساط اپنی سمجھ کے حساب سے کرتے، اب وہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا، ہم تو صحیح سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اب جیسا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز پڑھ لیا، ظاہر میں اس کا دیکھنے والا بھی یہ بولے گا کہ بھئی یہ نماز پڑھ لیا، مگر وہ ظاہر میں اس کا عمل تو صحیح ہے، مگر کیا وہ باطن میں نماز کے وقت میں خدا کے ساتھ تھا؟ تو اب اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ یا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ضمیر کو زندہ رکھا تو وہ درست کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جان سکتا ہے کہ بھئی یہ نماز میں اللہ کی طرف رجوع نہیں تھا، ظاہر میں تو نیت کرا کہ میں اللہ کے حضور ہوں،
مگر میں اپنے گھر بیوی بچے ان کی فکر میں رہا، میں نماز پہ کھڑا تھا۔ تو اس طریقے سے عمل، ظاہری عمل سے آپ جو ہے جنت کا حقدار نہیں بن سکتے۔ اب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے عمل کو قبول کر لے اور آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے، تو پھر آپ وہ عمل آپ کا کامیاب نہیں۔ اگر آپ عمل پہ بھروسہ کریں گے تو یہ جو ہے نادانی ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ جس کو اپنی معرفت سے نوازتا، جتنی اپنی محبت سے نوازتا، تو چونکہ وہ لوگ جیتے جی جو ہے جیسے اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، وہ اپنے جیتے جی اپنے اعمال سے جو ہے مطمئن ہو جاتے۔ کیوں کہ ان کو یقین ہو جاتا، اور یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ آپ اپنی زندگی میں اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے کہ ایک نماز سے دوسری نماز میں آپ کو فرق آپ خود محسوس کر سکتے کہ ایک نماز کے درمیان آپ کا اخلاص اللہ کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ دوسری نماز میں بھی وہی اخلاص ہے یا نہیں۔ ایک وقت ہم صرف نماز ادا کرنے کی غرض سے چلے جاتے، اس میں نہ خدا کی یاد کا سروکار رہتا، نہ آپ کو خدا سے محبت کرنے کا، خدا کی محبت آپ کے دل میں رہتی، صرف ایک ادا کرنا ہے کر دیتے۔ ایک وقت ایسا ہوتا کہ آپ کی طبیعت نماز میں لگی ہوئی رہتی، آپ کی طبیعت چاہتی کہ بھئی یہ، تو وہ آپ کے دل کی جو تسلی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ تیری عبادت، کیونکہ آپ کا دل سب سے بڑا ممتحن ہے، وہ آپ کو فوراً گواہی دیتا کہ بھئی کون سی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا عمل کرے تو آپ کا دل جانتا ہے کہ یہ عمل آپ کا یقیناً اللہ کے لیے تھا یا بناوٹ کے لیے تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو خیرات کرے تو کیا آپ خیرات کر کے یہ دکھانا چاہے کہ لوگوں کو میں خیرات کرتا ہوں؟ تو یہ ریاکاری ہو گئی۔ ایک ہوتا کہ بھئی وہ صرف چاہتا کہ وہ میرا صرف اللہ جانے، دنیا والوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تب یہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ بھئی خیرات دونوں کرے، آپ بھی کرے انہوں بھی کرے، انہوں جب خیرات کرے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ خیرات کرے تو آپ چاند لوگوں کو بتا کے کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کو غنی سمجھنا، لوگ آپ کو مخیر سمجھنا، لوگ آپ کو نیک آدمی سمجھنا۔ اب یہ طلب میں آپ کی اللہ کہاں ہے؟ یہ طلب میں تو آپ کی نفس کی باتیں ہیں کہ آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، عمل اچھا کر رہے ہیں، مگر نیت آپ کی جو ہے کافی کمزور ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم جب غور کرتے رہیں گے تو آپ کے ہر عمل میں آپ سدھار پیدا کر سکتے ہیں کہ غصہ آیا کسی پہ، ضبط کرنے میں بھلائی ہے یا غصہ کرنے میں بھلائی ہے، کسی کو اچھا بولنے میں بھلائی ہے یا کسی کو اس کی برائی ٹٹول کے ڈھونڈ کے وہ برائی بیان کرنے میں اچھائی ہے، آپ کی تسکین ہے۔ تو آپ کا ضمیر آپ کو بولتا ہے کہ نہیں۔ ضمیر اتنا بڑا منصف ہوتا ہے نا کہ اس سے اچھا منصف کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر میں آپ کو اچھا بولا تو میں آپ کے ظاہر کو اچھا دیکھ کے اچھا بولوں گا، مگر آپ کا ضمیر آپ کو اچھا بولا تو آپ کے اندر کی آپ کی باطن کو دیکھ کے بولتا ہوں۔ آپ کے ظاہر سے ضمیر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ کی نیت کیا ہے اس کو جان کے وہ کرتا۔ تو ان چیزوں کا جو ہے ہم کو حساب رکھنا چاہیے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے تو واقعتاً اسے سچا پا لیا، کہ جو اللہ ہم سے وعدہ کرا تھا وہ وعدہ اس کا سچا تھا، جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا۔ سو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔
جنتی اور دوزخیوں میں جو مکالمہ ہوگا، تو جنتی جب جنت میں جا کر امن چین سے بیٹھ جائے گا تو دوزخیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ان سے دریافت فرمائیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے ان وعدوں کو جو ہم سے کیے گئے تھے سچ پایا، تم اپنی کہو۔ ان اچھا، اور اس کے جواب میں مشرکین ندامت سے کہیں گے کہ ہاں، ہم نے بھی اپنے رب کے ان وعدوں کو جو ہم سے جو کیا ہم ٹھیک پایا، جیسا سورہ صافات میں فرمان ہے کہ اہل جنت میں سے ایک کہے گا، میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے تعجب کے ساتھ سوال کیا کرتا تھا، کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو قیامت کے قائل ہیں؟ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے، کیا واقعی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں بدلے دیے جائیں گے؟ یہ کہہ کر وہ اوپر سے جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس ساتھی کو بھی جہنم میں پائے گا، کہے گا قسم اللہ کی، تو مجھے بھی تباہ کرنا ہی کو تھا اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی آج گرفتار عذاب ہوتا۔ یعنی بھئی اب بات جیسا دماغ میں ہے کہ بھئی جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہمارے جو زمین میں جو ہے سڑ گل جائیں گے، تو پھر کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے کو عذاب و سزاب یہ چیز ہوں گے؟ تو عقل میں یہ باتیں نہیں آ سکتی نا۔ یہ معاملہ تمام ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ جس کو ایمان نصیب کرے گا تو اسی کو یقین ہوگا کہ وہ ہم اٹھائے بھی جائیں گے۔ اب عقل سے سوچے، عقل آپ کو بڑی آڑے آتی کہ بھئی کیسا اٹھائے جائیں گے؟ ہم تو جو ہے زمین میں ڈال دیے گئے، اس کے بعد میں سڑ گل کے جو ہے زمین کے حوالے ہو گئے، پھر ہم کیسا اٹھائے جائیں گے؟ تو اب یہ چیزوں کے بارے میں یہ بات کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ جو یقین رکھتے تھے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ دیکھو، اور جو یقین نہیں رکھتے تھے وہ لوگ پچھتائیں گے کہ بولے ارے ہم تو ہمارے خدا پہ بھروسہ نہیں رکھے، ہمارا خدا تو بولا تھا کہ ہم سب کو اٹھائیں گے، تمہارا حساب لیں گے، مگر چونکہ ہم بھروسہ نہیں تو آج ہمارے لیے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہذا ہم کو یہ یقین ہے کہ بھئی ہم مرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہمارے خبروں سے اٹھائے گا، پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر ہمارے اپنے کرم سے اپنے فضل سے جس کو چاہے جنت میں جائے گا اور جس کو ناپسند کرے گا اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اب بتاؤ، دنیا میں جو کہا کرتا تھا کیا سچا تھا کہ ہم مر کر جینے والے اور بدلہ بھگتنے والے ہی نہیں؟ اس وقت فرشتے کہیں گے یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھوٹا مان رہے تھے۔ اب بتاؤ، کیا یہ جادو ہے یا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ اب یہاں پڑے جلتے بھرتے رہو۔ صبر اور بے صبری دونوں نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے یکساں ہے۔ اب یہاں پہ تم کو کچھ بھی کرنا، تم چاہو نہ کیوں، اب تمہارے عمل کی دنیا ختم ہو گئی۔ جو تم کو مہلت دی گئی تھی وہ مہلت سے تم فائدہ نہیں اٹھائے۔ تم ہماری دنیا میں ہماری کتاب، ہمارے رسول کی باتوں پہ تم بھروسہ نہیں کرے، اپنی عقل پہ بھروسہ کرے اور ایسے ایسے نتیجے اپنی عقل سے نکال کے لا لیے، تو اب یہاں پہ نہ پچھتاوا کام آئیں گا، نہ صبر بے صبری، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب جو تمہارے کو نصیب میں ہونا ہے وہی ہوگا، تمہیں اپنے کیے کا بدلہ پانا ہی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ان مقتولوں کو جو بدر میں کام آئے تھے، جنگ بدر میں جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو کفار کی لاشوں کے پاس جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال جواب کر رہے تھے، کام آئے تھے، اور جن کی لاشیں ایک کھائی میں تھی ڈانٹا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اے ابو جہل بن ہشام،
اے اتبا بن ربیعہ، اے شعبہ بن ربیعہ اور دوسرے سرداروں کا بھی نام لیا، اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو دیکھ لیا جو اس نے مجھ سے کیے ہیں۔ اب یہاں پر جو لوگ بولتے کہ بھئی مردے سنتے نہیں، تو اس کی جو ہے نفی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کس سے خطاب فرما رہے تھے؟ کفار کی لاشوں سے، کفار کی لاشوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ دیکھ لیا؟ میں نے تو دیکھ لیا، میرا رب جو میرے سے وعدہ کرا تھا وہ میرے کو بتا دیا کہ تم لوگ میرے مر کے جو ہے قتل ہو کے میری آنکھوں کے سامنے لاش بن کے پڑے ہو۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے باتیں کر رہے ہو جو مر کر مردار ہو گئے۔ دیکھیے اب عقل کا ایک سوال یہ بھی آ گیا، جو آج ہمارے دماغ میں آتا تھا وہ خیال سیدنا فاروق اعظم کے بھی دماغ میں آیا۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ تو لاشوں سے بات کر رہے ہیں، یہ لوگ تو مر کے ختم ہو گئے، مردار ہو گئے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری بات کو تم بھی ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب تم میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ وہ لوگ صرف جواب نہیں دیتے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ وہ جواب دیتے مگر تم ان کا جواب نہیں سن سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ تو ان کا جواب سن لیتے، دوسرے صحابہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ اس مرتبے پہ اس وقت تک نہیں تھا، تو اسی لیے بہت سارے اولیاء اللہ کے واقعات میں، بڑے بزرگوں کے واقعات میں کہ وہ لوگ خبروں پہ جاتے، سلام کرتے، ان کے سلام کا جواب بھی ملتا ان کو۔ پھر فرماتا ہے کہ اسی وقت ایک منادی ندا کر کے معلوم کرا دے گا کہ ظالموں پر رب کی ابدی لعنت واقع ہو چکی ہے۔ ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے، ابدی لعنت واقع ہو چکی، جو لوگوں کو راہ حق اور شریعت خدا سے روکتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ کی شریعت ٹیڑھی کر دیں تاکہ اس پر کوئی عمل نہ کرے۔ آخرت پر بھی انہیں یقین نہ تھا، اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے بے پرواہی سے برائیاں کرتے تھے، حساب کا ڈر نہ تھا، اسی لیے سب سے زیادہ بد زبان اور بد اعمال تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون، جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس کی کجی ڈھونڈتے ہیں، یعنی اس میں کچھ کمی اور نقص ڈھونڈتے ہیں، وہ آخرت کے منکر ہیں، ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کو آخرت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اس آیت میں ظالموں کی ایک اور قسم کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہر امت میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دعویٰ تو اپنے مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، مگر کہتے یہ ہیں کہ اسلام نے جو حدود مقرر فرمائی ہے، حدود مقرر فرمانا یعنی جو شرع شریف میں آپ کو جو جس چیزوں جو کرنے کا حکم اور جس سے منع کرنے کا، یہ حدود ہوتے ہیں، یہ حدود اللہ ہے کہ شرع شریف میں جو چیزیں آپ کے لیے حلال اور حرام بتا دی گئی ہیں وہ ہمارے لیے حدود ہیں۔ تو جو حدود مقرر فرمائی ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، کیونکہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتا نا۔ جیسے اب ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی قاتل کی سزا قتل ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، پیر کا بدلہ پیر، آنکھ کا بدلہ آنکھ، تمام قرآن میں اس کے احکام نازل ہے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی سزا اگر وہ کنوارا ہے تو قتل ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر کے مارنا ہے، یعنی اس کو اتنا پتھر مارو کہ وہ پتھر کھاتے کھاتے مر جائے۔ تو اب یہ سزائیں دیکھ کے جو دوسری قوم کے لوگ ہیں بولتے بھئی یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ تو اب یہ لوگوں کی سمجھ اتنی
اختیاری ہو گئی، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ انسان کے مہربان ہو گئے، وہ اللہ سے زیادہ مہربانی کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے لوگوں نہیں، جو خدا کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بنایا انسان کو اپنی تخلیق کے لیے، تو اس سے بڑا مہربان انسان کے اوپر کون ہو سکتا؟ جب وہ اتنا بڑا مہربان ہو کے جب ایسی سزائیں دیا، تو وہ یقیناً وہ اس میں وہ حق ہوں گے، اور اس کے اندر انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ تجزیے سے دیکھیں گے، جہاں پر بھی یہ سزائیں ہوتی ہیں وہاں جرائم کم ہوتے ہیں، جہاں پر یہ سزاؤں میں چھوٹ ہوتی ہے وہاں جرائم کا ارتکاب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ عقل دیا تو سمجھ جاتا۔ آج کے دور میں ان پر عمل درآمد محال ہے۔ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دے کر انہیں قیدی بنا دیا ہے۔ لونڈی غلاموں کے جواز کا زمانہ بدل گیا۔ اسلام اپنے دور میں تو ایک زندہ تحریک تھی، مگر آج یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے جو زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ اپنا سیاسی نظام بھی غیروں سے درآمد کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو اپنے نظام پہ بھروسہ نہیں ہے، جب آپ اپنے نظام کو سمجھنے سے قاصر ہے، جب آپ خود جو ہے شش و پیچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے ایسا ہے، تو لہذا پھر آپ کو جو ہے دوسرے قوانین اچھے لگنے لگتے ہیں، جہاں پہ رعایت بتائی گئی، جہاں پر آپ کو جو ہے یہ تسلی دی جا رہی کہ بھئی اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ گردن مت مارو، ان کو عمر قید کر دو، یہ بڑی اچھی چیز ہے، بھئی گردن نہیں مار کے عمر قید، یہ چیزیں ہم کو بھلی لگنے لگی، تو یہاں پر ہمارا ایمان کمزور ہونے جاتا۔ نہیں، ہمارا ایمان ہے تو ہم یہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے جو بھی سزا حکم ہے وہ اپنے ہے، مگر اللہ کی طرف سے جو طے کیے جائے وہ چیزیں سب صحیح ہے۔ اور معاشی نظام بھی اوروں سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سود کے بغیر ہماری معیشت چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ آج کل جو کاروباری دنیا ہے تب اس میں انسان جو ہے اب سود کو سمجھنے بھی قاصر ہو گیا، اس لیے کہ ہر ایک کو جو ہے اپنا فائدہ اچھا لگنے لگا، تو اب اس میں وہ اس کی جو باریکی ہے اس کے اندر، کیونکہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں کی بڑی احتیاط کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے درجے بھی عطا کرے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ دھوپ کا سخت دھوپ تھی تو دھوپ سے بچنے کے لیے ایک دیوار کے سہارے کھڑے رہے، دھوپ سے بچنے کے لیے وہ دیوار کے سایہ لے لیے۔ فوراً خیال آیا کہ وہ جو دیوار کا جو مالک تھا، جو گھر کا جو مالک تھا وہ آپ کا قرضدار تھا، تو آپ فوراً وہ اس سے وہ سائے سے ہٹ گئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ سود نہ ہو جائے۔ اب ایسے احتیاط کرنے والے دنیا میں کہاں ہیں؟ وہی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے کو وہ باتیں اچھی لگی جو ہم کو ہماری فائدے کی سمجھاتا، تو مفتی بھی آج کل کے وہ حساب سے فتوے دینے لگے کہ تاکہ آپ کی خوشی کو دیکھ کے انہیں اپنے فتوے میں جو ہے لچک پیدا کر دیتا۔ وہ خدا کے خوف رکھنے والے مفتیاں باقی نہیں رہے کہ حق ہو یا جو بات ہو، نہیں، جو فیصلہ خدا کا ہے وہی سب سے اچھا فیصلہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ روز آخرت پر اور اللہ کے حضور جو ابدی جو جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتے، ورنہ وہ ایسی باتیں کیسی کہہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ جو ہے آج سورہ اعراف کی 45ویں آیت ختم ہوئی، انشاءاللہ تسلسل آئندہ ہفتے جو ہے جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن شریف پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں قبر میں ہمارا مونس و مددگار کر دے، اور اللہ تعالیٰ
نور قرآن سے ہمارے خلوق کو روشن فرما دے، ہمارے خلوق کو منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔